الفا اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، منجی العالمین خدا یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو حاصل ہوتا رہے۔ خدا یسوع مسیح کے جلالی محیب فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہم کو یہ موقع بخشا کہ ہم مل کر اس کے نام کو جلال دے سکیں اور اس کے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ آج ہم بات کریں گے اسرائیل میں شاہی رتبے کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ اگرچہ اسرائیل ایسی قوموں سے گھرا ہوا تھا جو سال ہا سال سے بادشاہوں کے زیر تسلط چلی آ رہی تھی، ان میں اسور، بابل، مصر اور کنعان کی قومیں شامل ہیں، مگر خود اسرائیل میں بادشاہت اور مرکزی طرز حکومت کا آغاز تقریباً 1000 قبل مسیح میں ہوا۔ یہودی نوشتے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ قضات کی کتاب اس کا 21 باب اور اگر 25 آیت اس کی ہم پڑھیں تو اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اسرائیل کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس مدت کے دوران اسرائیل کے مختلف قبیلے کم و بیش خود مختار تھے۔ البتہ جب کوئی مشترکہ دشمن حملہ آور ہوتا تو وہ خدا کے چنے ہوئے خصوصی رہنماؤں کے ماتحت افواج اکٹھی کر لیتے اور متحد ہو جاتے تھے۔ یہ خصوصی رہنما قاضی کہلاتے تھے۔ جب اس قسم کے حملے زیادہ تر تواتر سے ہونے لگے تو اسرائیل کے بہت سے لوگ محسوس کرنے لگے کہ ہمیں مستقل قسم کی قیادت کی ضرورت ہے۔ بالآخر لوگ مطالبہ کرنے لگے کہ اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ اس کا اگر ہم حوالہ دیکھنا چاہیں تو سیمویل کی پہلی کتاب اس کی 8 باب کی 5 آیت میں یہ درج ہے۔ اس مطالبے سے اسرائیل کے لیے شدید مسائل پیدا ہوئے۔ یہ تو ظاہر تھا کہ لوگوں کو ایک مضبوط اور طاقتور فوجی رہنما کی ضرورت ہے جو سیاسی صورتحال کو سنبھال سکے، لیکن جب اسرائیل نے کہا کہ اور قوموں کی طرح، تو عملاً انہوں نے اپنے خدا کے ساتھ خصوصی تعلق کا انکار کیا۔ موسیٰ کے زمانے سے بنی اسرائیل اپنے آپ کو خدا کی چنی ہوئی یعنی برگزیدہ قوم سمجھتے آئے تھے، اور کسی انسان کو نہیں بلکہ خدا کو اپنا بادشاہ مانتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نبی اور آخری قاضی سیموئیل نے انہیں کسی انسان کو بادشاہ بنانے کے خطرات سے آگاہ بھی کیا، لیکن آخر کار وہ راضی ہو گئے کہ یہ معاملہ خدا کے سامنے پیش کیا جائے، اور خدا نے اجازت دے دی کہ ان کا ایک بادشاہ ہو۔ لیکن جہاں جہاں خدا نے ان کو اس بات کی اجازت دی وہاں یہ بھی کہا کہ وہ اپنا بادشاہ مقرر کر لیں، لیکن اس بادشاہ کو خدا چنے اور مقرر کرے گا اور وہ لوگوں پر خدا کی نادیدنی حکمرانی کا دیدنی نمائندہ ہوگا۔ اس طرح لوگوں کو اپنا بادشاہ مل گیا، مگر خدا ان پر حکومت کرتا رہے گا۔ یہودی نوشتے اسرائیل پر بادشاہت کے منفی اور مثبت اثرات یعنی دونوں قسم کے جائزے پیش کرتے رہے۔ مثلا ان کا پہلا بادشاہ ساؤل تاج پوشی کی تھوڑی دیر بعد ہی بھول گیا کہ خدا کے مقرر کردہ رہنما کی حیثیت سے میرا کردار کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ ساؤل کی بادشاہی افسوسناک اور المناک طور پر ختم ہو گئی۔ اس کے برعکس
داؤد وفادار بادشاہ کا بہترین نمونہ اور مثال ہے۔ خدا نے داؤد کی فرما برداری کا اجر اس طرح دیا کہ اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ داؤد کے بعد چند بادشاہوں نے خدا کی شریعت ماننے سے انکار کیا اور خدا کی ہدایات کے مطابق حکومت نہ کی۔ اکثر یہ بادشاہ عقیب اور منسی کی طرح قتل ہوئے اور بہت جلد بھلا دیے گئے۔ دوسرے بادشاہوں نے حزقیہ اور یوسیہ کی طرح خدا کی خدمت اور عبادت کرنے کی انتہائی کوشش کی، اور خدا نے انہیں یہ اجر دیا کہ انہوں نے طویل عرصے تک حکومت کی۔ بادشاہت کے ساتھ اسرائیل کا 400 سالہ تجربہ 721 قبل مسیح میں ختم ہونے کو آیا، جب اسور نے شمالی سلطنت کو تہس نہس کر دیا۔ بنی اسرائیل کی سلطنت اس وقت بالکل ختم ہو گئی جب بابل کی افواج نے جنوبی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور صدقیہ بادشاہ اور سرکردہ شہریوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئیں۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ٹھہرے۔ آمین۔